علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں عموماً حنفی علماء یعنی بریلوی اور دیوبندی حضرات کی جانب سے رمضان المبارک میں قضائے عمری کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علماء اسے بدعت کہتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ساری عمر کی قضا نمازیں ایک نفلی نماز سے معاف نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی تمام چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کر کے پڑھنی ہوں گی، جبکہ اہل حدیث علماء صرف توبہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے، حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے۔ تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکعتیں کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں، یہ 20 رکھتے ہیں۔ جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے۔ یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا۔ پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی کو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع، مال، دولت وغیرہ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر، جس میں حج، عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھیں، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا اور دھمکایا ناحق۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا۔ تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے۔ پھر
ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریئیکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا، وہ اپنے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر، جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ اس نے، وہ تو بچ جائیں گے، اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تین اعمال۔ لیکن یہ بھی گناہ جو ہے وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا، وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا، وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے۔ ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں، وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹیو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا، تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے، تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضاء عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے، حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا، وہ قضاء عمری نہیں کرے گا۔ 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے، یعنی نمازیں شروع کر دے، تو وہ اپنی بالغ ہونے، یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں، وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے تھے، تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ اب یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضاء عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت موقدہ کا، کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو، اور انہیں فرض کے بدلے تول لو، اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے۔ تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی۔ اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت موقدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دیے، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، اور 3 وتر الگ سے سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ پڑھیں۔
تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی. 2 رکھتے اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں, اور وہ عشاء کے وطر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہیں. مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں, میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں. تو 17 نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی. باقی جو وطر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. جو پرانی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں آپ نے وطر بھی قضا کرنے ہیں, البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائے وہ آپ ضرور کریں وطر قضا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وطر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو وطر کی ایک تاکید ہے, لیکن نمازیں وہی 5 فرض ہیں, اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء, یہ کافی ہے. تو آج کی اس حوالے سے گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے. پرانی جو زندگی میں قضا نمازیں ہوئیں اللہ سے توبہ کریں, معافی کی امید ہے, ٹینشن نہ لیں. آٹومیٹکلی نفلی عبادات آپ کی اس غلطی کا کفارہ بھی بنتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے, ادروائز توبہ بھی کافی ہے. اور جو توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ کرنا ضروری ہے. وہ کوئی نہیں کہتا کہ جس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈھیری بناتے جائیں, وہ معاف نہیں ہوگی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے. باقی جو پرانی کئی سالوں کی ہیں وہ ظاہر کون حساب رکھ کے کرے. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں قضائے عمری کے روزے بھی ہوتے ہیں, نمازہ نہیں صرف, وہ روزے بھی کہتے ہیں اور زکوٰۃ بھی بتاتے ہیں. اب زکوٰۃ تو پھر بھی چلو بندہ نکال سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی ہے, ایک نیت ہی کرنی ہے اپنے مال میں سے پیسہ نکالنے کی. لیکن روزے اگر کسی کو 10 سال کے یا 15 20 25 سال کے رکھنے پڑ دیں, وہ تو ایک رمضان کے روزے رکھنا ماحول میں رکھے جاتے ہیں, ادروائز تو ایک نفلی روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو بس ٹھیک ہے, توبہ کیا, اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اب آگے معاملات کو لے کے چلیں. حقوق العباد البتہ معاف نہیں ہوں گے. اگر کسی نے اپنی بہن کی جائیداد, بھائیوں کی جائیداد دبا لی, کسی کا مال ہتھیا لیا, ڈھونڈ کے اس کو وہ چیزیں واپس کرنا ہوں گی. اگر وہ مر چکے ہیں ان کی اولاد کو اس اعتبار سے ریشو پروپورشن کے ساتھ دینی ہوں گی. وہ آپ کی نمازیں پڑھنے سے یا خالی توبہ طائب ہونے سے وہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی.